اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 22واں روزہ ہے اور آخری عشرے کی مبارک ساعات جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی ان نیک ساعات کی خوب قدر کرنے کی اور ان لمحات کو خوب سے خوب قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب، سورۃ السبا اور سورہ فاطر، انشاءاللہ ان تمام سورتوں میں جو نصیحت کی باتیں ہیں اور ان کے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الاحزاب میں مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ ان آیات میں غزوہ خندق کے واقعے کو، جب مشرکین مکہ نے غزوہ بدر اور احد میں ناکامی اور پسپائی کو برداشت کرنے کے بعد دوبارہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کو ختم کرنے کے ارادے سے ایک بڑی جمعیت لے کر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے بعد ان کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے مدینہ منورہ کے آس پاس ایک طویل راستے پر خندق کھودی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع کے اوپر منافقین نے جس طرح پسو پیش سے، حیلے بہانے سے اس جنگ میں، اس غزوے میں شرکت سے انکار کیا، قرآن کریم نے ان کی قلعی کھول دی اور ان کے ان بہانوں کو بیان کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات واضح فرما دی کہ در حقیقت یہ بہانے بنانے والے لوگ اپنے دل میں ایمان نہیں رکھتے، بلکہ یہ لوگ منافق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف فرمائی گئی اور یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، اپنی جان اور مال کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو انہوں نے سچ کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے وعدہ تو سچا کیا ہوا ہے، لیکن من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معرکہ بھی پیش نہیں آیا کہ جس میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں، تو وہ تڑپ رہے ہیں اپنی جان پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب وہ ایسا موقع آتا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور ان کے حکم کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، چونکہ بحیثیت امیر وقت، امیر المؤمنین، امیر جماعت، امیر المسلمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ بھی کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کافروں کی کہا اور منافقوں کا کہا نہ مانیں۔ یعنی وہ لوگ جو دل میں منافقت رکھتے ہیں، عملی طور پر منافق ہیں، مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنی باتوں سے آپ کو اس مشورے کے اوپر، اس راستے کے اوپر جو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا راستہ ہے، اس سے ڈاما ڈول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ان کی طرف سے یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو اب آپ ان کا مشورہ قبول نہ فرمائیں، ان کی سے مشورہ نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس جو وحی آ گئی ہے اس کی پیروی کریں، بس اسی کے پیچھے چلیں
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے کے لیے بالکل کافی ہیں. اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. ان کا عزت اور احترام اور ان کی توقیر اور تکریم تمام مسلمانوں کے ذمہ ایسے ہی فرض ہے جیسے اپنی ماؤں کی اور اسی طریقے سے امہات المسلمین کی توقیر ہم سب کے اوپر فرض اور ایمان کا حصہ ہے. قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بڑی سیرت اور بڑی عملی نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو. اور در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر فاقے کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معیت میں عمل میں مشغول ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ ہے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مشقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عملی طور پر اس غزوے کے امور کے اندر شامل ہونا در حقیقت اس کے اندر بڑی حکمت اور نصیحت کی باتیں ہیں کہ امت کے مقتدی اور امت کے قائد جن کو اللہ رب العزت نے اس امت کی سربراہی کا اور قیادت کا فریضہ سونپا ہو ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ عمل میں شریک ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. اسی طریقے سے دیگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دی جائے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. ان اخلاق کا مشاہدہ کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام اخلاق ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہے. انسان کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ تو اعلیٰ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات تھے, ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن معاملات سے معاشرتی معاملات سے دوچار تھے, جو معاشرتی معاملات, گھریلو معاملات اور سوسائٹی کے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش تھے, یہ وہ وہی معاملات تھے جو ہر ایک معتدل سلیم الطبع انسان کو پیش آتے ہیں. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ممکن ہے اور اسی میں ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر عمل کرنا ممکن ہے اور اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم کی ان آیات میں اس کے بعد ازواج المطہرات کے کچھ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے, اور ازواج المطہرات کو یہ حکم دیا گیا اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پردے کو اختیار کریں. اب یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے ہدایت لیتے ہیں جیسے اپنی ماں سے کوئی بات پوچھتے ہیں, ان کا ایسے اکرام کرتے ہیں جیسے کوئی اپنی ماں کا اکرام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اور مومنین کی بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ چادر لے کر نکلا کریں, حجاب کے ساتھ نکلا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کی باوقار خواتین عورتیں ہیں, پردے کا اہتمام کرتی ہیں, لہٰذا لوگ ان کو فتنے کی نظر سے نہ دیکھیں. اور حجاب کی چادر ان کو لوگوں کی فتنوں سے, نگاہوں کے فتنے سے محفوظ کر لے گی. جب امت کی ماؤں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آج کے وہ جدید نو عمر کچی فکر کے لوگ جو کہتے ہیں دل کا پردہ اصل ہوتا ہے, نگاہ کا پردہ تو نہیں ہوتا,
تو لہٰذا یہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی اس بات کو مسترد کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات واضح طور پہ ان کی اس موقف کو مسترد کر رہی ہے اور یہ حکم بیان کر رہی ہے۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہم سب کے لیے قابل عمل ہے، ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ہماری گھر کی خواتین اور عورتیں حجاب کے ساتھ ہی اپنے گھروں سے نکلیں، اور اگر کوئی خاتون ستر اور حجاب کا راستہ اختیار نہیں کرتی تو ایسی صورت میں در حقیقت وہ ایک ایسے عمل میں مشغول ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہر لمحے میں اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، سیئات لکھی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اس کی بے لباسی کی وجہ سے، بے حجابی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی نگاہیں فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں، اور وہ یا تو دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں یا خود دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ یہ قیامت کے روز کے فتنے کی علامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسا لباس اختیار کرنا جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں، ایسے لباس اختیار کرنا در حقیقت بے لباسی ہے، بے حجابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے آخر میں، سورۃ الاحزاب کے آخر میں اللہ رب العزت نے کچھ آیات بیان فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کہو۔ سیدھی سچی بات کہا کرو، اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ سے، دروغ گوئی سے، بے حقیقت باتوں کے بیان سے، غیبت اور چغلی کے بیان سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ اور اگر تم سچی بات کا اپنے عمل کے اندر یہ وظیفہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دیں گے، تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے وہ بڑی کامیابی میں ہے، زبردست کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اسے ڈر گئے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔ فرشتے ہیں، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ان کو سجدے کا حکم ہے تو وہ اپنے اختیار کے بغیر سجدے میں ہیں، اس سے وہ انحراف کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی سرشت کے اندر اختیار کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔
اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے امانت پیش کی۔ امانت پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت اپنی آزاد مرضی سے کرنا۔ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے اسی صفت سے بنایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اختیار کرنے میں اپنی مرضی کا دخل رکھتا ہے۔ اور مرضی کا مطلب یہ ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اپنے اختیار سے انسان نے نماز پڑھی۔ توفیق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، سبب بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن انسان کے پاس عملی زندگی میں یہ اختیار تھا کہ خدا نخواستہ وہ نماز چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس نے نماز پڑھی، آزاد اپنی اختیار سے جب اس نے اس نیک عمل کو اختیار کیا، تو اس نیک عمل کو اختیار کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، بڑا نادان ہے، بڑا غافل ہے، بہت بڑی ذمہ داری لے لی۔ لیکن یاد رکھیں یہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کی وجہ سے نیک عمل کرنے والوں کو بے تحاشا اجر و ثواب اور انعام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے قوم سبا کا قصہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ انہوں نے ناشکری کی، کہا کہ ہماری بستیاں دور دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بندہ بنا دے۔ اور ناشکری کی وجہ سے قوم سبا کے اوپر عذاب آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ بیت مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے انہوں نے جنات کو معمور فرمایا تھا، اور بے شمار جنات ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت کر دیا تھا، ان کو ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا، اور بے شمار اللہ رب العزت نے ان کو اختیارات عطا فرمائے تھے، جس پہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ قرآن کریم کی انہی آیات کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ فاطر نازل فرمائی۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے بے شمار باتوں کو بیان فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ برے عمل سے بچے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو نیک کلمہ ہے اللہ رب العزت الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو انسان کے عمل صالح ہے، کلمہ طیبہ ہے، جو ذکر ہے، وہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور جب کہ عمل صالح اس کے ساتھ منسلک ہو۔ اگر کلمہ طیبہ تو ہو لیکن خدا نخواستہ عمل صالح نہ ہو، تو ایسا جسم کھوکھلا جسم ہے کہ اس میں زبان سے کلمات تو ادا ہو رہے ہیں، لیکن زبان سے کلمات کے ادا ہونے کے ساتھ عمل صالح کے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے اس الفاظ میں کمزوری ہے اور ان عمل میں کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح نصیب فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو علم نافع عطا فرمایا، علم کی دولت جو نصیب فرمائی ہے، اس علم کی دولت کا ایک لازمی خاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ علم انسان کو خشیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کے دل میں پیدا نہیں کر رہا، اگر علم انسان کے دل میں خدا نخواستہ تکبر پیدا کر رہا ہے، تو وہ علم زار ہے، نقصان دینے والا علم ہے، علم نافع نہیں۔ تو لہٰذا علم نافع وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں پیدا ہو، خشیت دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔